بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کی ایک سورت 13ویں پارے میں سورہ الرعد، اس کی 28 نمبر آیت، اس آیت کا آخری حصہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 4 لفظ کل۔ ترجمہ: آگاہ ہو جاؤ، آگاہ رہو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ لفظی ترجمہ۔ اس کا شروع کا آدھا حصہ بھی دیکھیں، جو 28 نمبر آیت کی شروعات ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہے پوری آیت۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور چین پاتے ہیں ان کے دل بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان، چین، سکون ہے۔ ماحول دیکھیں دنیا کا، خاص کر آج کل پریشانی کا تھوڑا ماحول ہے، انتشار کا ماحول ہے۔ یوں تو ہمیشہ ہر وقت کنی لوگوں کے لیے بے سکونی کا ماحول رہتا ہے، لیکن قرآن مقدس ہمیں بتا رہا ہے الذین آمنوا سے، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ غور کریں اس بات پر۔ الحمدللہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں یہ بے سکونی، بے قراری نہیں رہتی ہے۔ اللہ بتا رہا ہے، ظاہر ہے اللہ کی بات، اللہ کا کلام حق ہے، سچا ہے۔ ہمیں اگر اس کے باوجود بھی بے سکونی ہے تو اس کے بعد آگے پھر ایک آگاہی بھی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چاہے کچھ ہو جائے آگاہ ہو جاؤ۔ اگر تمہیں دلوں کا اطمینان، سکون نہیں ہے تو سارٹ آؤٹ کرو، پھر تم اپنا محاسبہ کرو، اپنا معمول دیکھو، اپنے شب و روز دیکھو، اپنے دن اور رات کے معمول دیکھو، اپنا طرز زندگی دیکھو، کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، ورنہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین اور اطمینان ہے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، کیا مطلب ہے اللہ کے ذکر سے؟ یوں تو ہم سب لوگ جانتے ہیں تسبیحات ہیں، اللہ کا ذکر کرنا، ذکر اذکار، یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور پڑھنے والے لوگ سب جانتے ہیں کہ اذکار فجر کے بعد کے بھی ہوتے ہیں، عصر کے بعد پہ بھی۔ زیادہ تر اصل میں یہ 2 وقت تھوڑے فرصت والے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تر اذکار اسی وقت ہوتے ہیں۔ اذکار سے مطلب عمومی طور پر لیا جاتا ہے اللہ کے اسم کی تسبیح پڑھ لی، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لی، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لی، الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لی، لا حول ولا قوت کی تسبیح پڑھ لی، استغفار کی تسبیح پڑھ لی، اسم اعظم کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا، کچھ بھی پڑھ لیا جس میں اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی بڑائی
کا ذکر کرنا مقصود ہو۔ یہ اللہ کے تذکرے ہیں، ذکر ہیں، ان میں ہمیں لگے رہنا چاہیے۔ حدیث کے ذریعے سے ہم اس کو پہلے بھی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور اس پر ہمارا عمل بھی ہے۔ یہ تو ہو گئے وہ تذکرے اللہ کے ذکر کے جو معمول کے مطابق رائج ہیں۔ اب ایک بات یہاں ہم غور کریں اس کی تفسیر میں، ایک بار ہم اپنے وجود کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ایک بار ہم اپنے جسم کو دیکھیں، ہر شخص دیکھے، محسوس کرے۔ ہمارا وجود دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، بہت غور سے، بہت دھیان سے سمجھیں۔ ایک جسم ہے اور دوسری چیز روح ہے۔ ایک بھی چیز اس میں سے اگر ہٹا دو تو ہمارا کوئی وجود باقی نہیں۔ روح نکل گئی تو جسم کو ہم پھر مٹی کہتے ہیں، پھر ہم اسے جسم نہیں کہتے۔ روح جب تک جسم میں ہے، جب تک ہمارا وجود ہے، روح نکلتے ہی یہ وجود ختم ہو کے وہ مٹی بن جاتی ہے۔ قرآن مقدس سے ہی اس کا ہم جواب ڈھونڈیں تو ہمارا جسم کیسے بنا ہے؟ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے آبا و اجداد، ہمارے جد بابا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا مٹی کا اللہ رب العزت نے بنایا۔ لمبی کہانی ہے، اس کو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آدم کی اولاد ہیں تو ہم بھی مٹی سے بنے ہیں، ہمیں مٹی میں مل جانا ہے اور اسی مٹی سے اللہ ہمیں دوبارہ اٹھا دے گا، ہم قبر میں مل جاتے ہیں۔ اب سمجھے بات کو، جسم ہمارا مٹی کا ہے۔ ہمارے جسم کے جو تقاضات ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ ہمیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ وہ بھی ہمیں قرآن سے دیکھنا ہے، وہ بھی ہمیں اللہ بتا رہا ہے۔ غور کریں کیا تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا دنیا میں آنکھ کھولتے ہی ہماری بھوک کا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے رزق ہمیں؟ سیدھی سی بات ہے، مٹی سے ملتا ہے۔ کوئی اناج ہو، کوئی سبزہ ہو، کوئی پھل ہو، کوئی دالیں ہوں، کوئی گیہوں ہو، کوئی فروٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، دودھ ہو، دودھ اس شکل میں کہ جانور بھی چارہ کھاتے ہیں، وہ بھی زمین سے ہوتا ہے، پھر ہمیں اس سے دودھ ملتا ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ مٹی کا جسم کی ضروریات مٹی سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس بات کو بہت بہتر جانتا ہے، وہ ہمارا انجینئر ہے، ہمارا خالق ہے۔ اس نے ہمارے جسمانی تمام تقاضات کی پورتی مٹی میں رکھی ہوئی ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں جسم کے تقاضے پورے کرتے رہتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ہماری بھوک مٹ جاتی ہے۔ پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں، مٹ جاتی ہے۔ کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ بھی کپاس بھی زمین سے نکلتی ہے، وہ ہم چاہے جیسے بنا کے پہن لیں، وہ ضرورت پوری ہو گئی۔ تو جسم ہمارا شانت ہے۔ اب دوسری چیز آئی روح۔ یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ اس کی بھی ضرورت ہے، اس کے بھی تقاضے ہیں۔ یہ کہاں سے ہم پورا کریں؟ اس کے تقاضے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم گڑبڑ کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہم اس کے تقاضوں کو بھی جسم کا ہی تقاضا سمجھ کے مٹی سے ہی پورا کر رہے ہیں۔ کوئی راستہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہماری روح بے چین ہے، مضطرب ہے۔ کیا کہتے ہیں آج کل خاص کر ینگ جنریشن، بہت غور سے اس بات کو سمجھے۔ ہر زمانے میں ینگ جنریشن ہوتی ہے، آج بھی ہے، ہر زمانے میں ہوتی ہے، قیامت تک ینگ جنریشن رہے گی۔ کیا کرتے ہیں آج کل؟ کیا ایک بہت سمپل سا سکون پانے کے لیے ایک طریقہ ہے، میوزک سننا، اور وہ بھی خاص کر کانوں میں لیڈ لگا کے۔ بڑا سکون ملتا ہے۔ کس چیز کو یہ سکون مل رہا ہے؟ ہمیں لگتا ہے روح کو سکون مل رہا ہے، لیکن نہیں، یہ تو کانوں کو سکون مل رہا ہے، یہ تو ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اب ہم جسم کی غذا سے روح کو شانت کرنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے، سکون مل جاتا ہے، پھر وہی بے قراری۔ دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ پارٹیز آرگنائز کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، گیدرنگ چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ روح شانت نہیں ہوتی اس سے بھی، روح کی غذا نہیں ہے یہ بھی ہمارا جسم،
ہمارے جو احساسات ہیں انہیں مزے ملتے ہیں، دوستوں سے بات کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، زبان کو ذائقہ ملتا ہے، کاروں میں یا میٹرو پر یا کہیں بھی بیٹھ کے جاتے ہیں جرنی کا مزہ ملتا ہے، دوستوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو کانوں اور آنکھوں کو مزہ ملتا ہے، جو صورت زیادہ اچھی لگتی ہے دیکھنے میں ہمارے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، تو یہ بھی کانوں اور آنکھوں کی غذا ہو گئی۔ وقتی طور پر ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پاس کر لیتے ہیں، دوست اپنے گھر گئے، ہم اپنے گھر آ گئے، اپنے روم میں ہیں، اب پھر بے قراری ہے، اب ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ اب کیا ہم کرتے ہیں؟ یہ حاوی ہم پر ہوتی ہی تب ہے جب ہم تنہا ہوتے ہیں۔ دوست اپنے گھر چلے گئے، میوزک کا بھی ایک ٹائم ہے بند ہو گیا، رات ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر میں ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، پیسے بہت ہیں، بینک اکاؤنٹ ہے، نیچے گاڑی بھی کھڑی ہے، ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن روح ابھی بھی بے چین ہے۔ کیا چاہیے؟ یہاں ہمیں چاہیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ غور کریں رات میں کیا ہوتا ہے، ہمیں اب گھر میں تربیت کیا دی جاتی ہے بچوں کو؟ درود پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے گی، بیٹا درود پڑھ لینا، سبحان اللہ کی تسبیح لیٹے لیٹے پڑھ لینا، نیند آ جائے گی۔ جب نیند نہیں آ رہی، کروٹ بدل رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایمان والوں کے پاس یہ دوا موجود ہے۔ ہمیں یہ بے قراری نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ احادیث میں بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ روح پرسکون رہے گی، جسم کی ضروریات اپنی جگہ ہیں وہ پوری کرو، وہ ہم سب کرتے ہیں، اللہ نے بتایا ہے پورا کرو، اس میں بھی حلال راستے سے پورے کرو، تو جسم بھی اطمینان میں، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح بھی پرسکون۔ کیوں پرانے بزرگ اتنے فٹ رہتے تھے؟ آج بھی ہمارے گھر میں اگر پرانے بزرگ ہیں تو ہم دیکھیں 80 سال کی عمریں ہیں، کوئی بے چینی بے قراری ہے ہی نہیں۔ جسمانی بیماریاں، کمزوری وہ فطری چیز ہے، لیکن وہ بے قراری بے سکونی نہیں ہے کہ ہمارا ذہن ارے یار دنیا بیکار ہے، چلو چھوڑو، اس سے اچھا مری جائیں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے اپنا جسم کو ختم کر لینے کا؟ یہ بھی دیکھیں وہ بھی بے قراری نہیں پوری نہیں ہوتی، جسم ختم ہو گیا۔ اگر ہمارے ذہن میں سوسائٹل ایلیمنٹس ہیں تو پھر وہ جسم ختم ہو گیا اور ہم نے ایک حرام کام الگ کر لیا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کس رزلٹ پہ پہنچے؟ ایک راستہ ہمارے پاس ہے، ایک ہی راستہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ رہو، قرآن ہمیں بتا چکا، 1440 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کا فرمان بتا دیا کہ آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے ایسا دور آنا ہے، تو وہ بتا گئے کہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا لو تو دلوں کا اطمینان پاؤ گے۔ جب دل پرسکون ہوگا تو اس کے اثرات ہمارے جسم پہ بھی آتے ہیں، ہماری فزیکل فٹنس بھی برقرار رہے گی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس یہ ایک دوا، یہ ایک تسبیح موجود ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ان الفاظ کی بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ قرآن کے الفاظ کی جو برکات ہیں وہ ہمیں ملیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں خالی اس کی تسبیح پڑھ لی تو برکت آ گئی۔ یہ قرآن عمل کی چیز ہے، ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور بطور تسبیح بھی ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، اس کی برکات سے بھی ہمیں فائدے ملیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم اپنی قلب کے سکون کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پر ہمیشہ انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل الصالحات کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔